نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج 8 جنوری 2024 کو پاکستان کی سپریم کورٹ کے 7 ججوں میں سے 6 ججوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی عوامی نمائندہ خواہ وہ وزیر اعظم ہو یا کوئی اور شخص جو کہ پاکستان کے عوام کی قسمتوں سے کھیلنا چاہتا ہے یا قسمتوں کا امین بننا چاہتا ہے، تو اس شخص نے اگر کہیں کسی وقت بھی کبھی کسی عدالت کے سامنے جھوٹ بولا ہے، جھوٹی دستاویز جمع کی ہے اور عدالت نے اس کو جھوٹا ڈکلیئر کر دیا ہے، تو اس کے بارے میں چونکہ پاکستان کا کوئی قانون اور کوئی آئین یا کوئی اور راستہ سزا تجویز نہیں کرتا کہ وہ کتنی دیر تک کب اور کہاں نااہل ہے، تو وہ اس وقت تک اہل ہے اور پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرنے کے لیے وہ مکمل طور پر تیار ہے۔ حضرات گرامی، یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اصولوں کی بات تھی جس کے اوپر عدالت عالیہ یا عدالت عظمیٰ جو بھی تھی اس کو بااصول فیصلہ کرنا چاہیے تھا، لیکن ہوا یہ ہے کہ اس پاکستان کے آئین میں ایک شق جو کہ مدتوں سے یہاں رکھی گئی تھی اور جس کے بارے میں مختلف قسم کی گفتگویں ہوتی رہی کہ عامر نے دی یا فلاں نے دی، اور اس کے بعد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان القابات الصادق الامین کے اوپر گفتگو ہوتی رہی، اور پھر کہا گیا کہ چونکہ یہ لفظ الصادق الامین صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص ہے، اس لیے ہم کسی اور شخص کی امانت اور صداقت کی بنیاد پر نہیں پرکھ سکتے۔ میں نے پہلے بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس فیصلہ کرنے سے پہلے بھی کہا تھا کہ عربی کی ڈکشنری اٹھا لیں، الصادق کا مطلب یہ تھا کہ وہ خاص سچ بولنے والا۔ ال کا لفظ دی کے طور پہ انگریزی میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ آپ کی ویکیبلری انگریزی کی ہے، لیکن پورے قرآن پاک کی تمام آیات اور قرآن پاک کی روح کو نکال کر اگر دیکھا جائے تو وہ مسلمانوں سے صرف ایک ہی چیز کی توقع رکھتے ہیں، اور وہ ہے کہ وہ سچ بولیں۔ خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر واضح لعنت جہاں درج کی ہے وہ ہے لعنت اللہ علی القاذبین۔ یہاں تک اس بحث کے اندر گفتگو کی گئی کہ یہ جو اس وقت لوگ جو ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے سچ بولا ہے تو ساری زندگی کے لیے نااہل ہے، تو توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے۔ توبہ کا دروازہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے کہ وہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ جھوٹ بولنا ایک معاشرتی جرم ہے، اور خاص طور پر کسی لیڈر کا جھوٹ بولنا۔ لیکن آج محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کہ جن کے بارے میں عدالت کے اندر یہ واضح ثابت ہوا تھا کہ انہوں نے ایک غلط دستاویز جمع کروائی تھی، اور وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر، ان کو آج اس بات سے مبرہ قرار دے دیا گیا ہے کہ انہوں نے کوئی شاید جرم کیا ہی نہیں تھا۔ ایک تحصیلدار کے سامنے، ایک پٹواری کے سامنے، ایک ایس ایچ او کے سامنے اگر کوئی شخص غلط دستاویز جمع کراتا ہے اور وہ ایک عام آدمی ہے، تو پاکستان میں جو اس کا حشر ہوتا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے یہ فیصلہ کر دیا۔ پاکستان کی عدالت میں جسٹس منیر کے بعد نہیں بلکہ جسٹس منیر کے پیش رو میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب شامل ہو گئے۔ جسٹس منیر نے تو ایک فاتح انقلاب کو جائز قرار دیا تھا، ایک طاقتور کے بارے میں کہا تھا کہ ٹھیک ہے جائز ہے، یہ چونکہ اس نے قبضہ کر لیا ہے اس لیے دنیا کے تمام ممالک ان کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرتے ہیں، اب ایوب خان کی حکومت جائز ہے، ہٹا تم اسے سکتے نہیں، اس لیے اس کو تسلیم کر لو، توہن و کرہن تسلیم کر لو۔ لیکن اس فیصلے میں تو آپ نے انسانی تہذیب کے اس بنیادی وصف کا انکار کر دیا کہ سچا ہونا اور امانت دار ہونا جو ہے وہ بنیادی طور پر کچھ دیر کے لیے صرف ایک فیصلے کی جھلک ہے جو گزر گئی، اس کے بعد وہ توبہ کرے یا نہ کرے۔ نواز شریف نے کبھی کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں؟ کبھی کہا؟ کسی ایک لمحے کے لیے کہا کہ میں نے جو غلط سیکولیشن پیش کیا تھا اس سے میں انکار کرتا ہوں؟
اب میں اللہ سے توبہ مانگ کرتا ہوں اور دنیا نہیں، آپ ظاہر بات ہے آپ نے اس اخلاقی پرنسپل کو روند کے رکھ دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس ملک کے ساتھ بہت تکلیف دہ صورتحال ہو رہی ہے۔ اس ملک کے سیاستدان، اس ملک کے جج، اس ملک کے سرمایہ دار، اس ملک کے ادارے سارے کے سارے مل کے یوں لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر صرف ایک شخص کو روکنے کے لیے اخلاقیات کے ان تمام اصولوں کو روندنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں مجھے بہت حیرت ہوئی جب مولانا فضل الرحمان نے اس بات کے اوپر، صرف اس بات کے اوپر الیکشن جو ہیں ان کے انکار کی بات کی کہ ان کو بازار میں نکلنے کے لیے سیکورٹی میسر نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، کاش مولانا نے قرآن پاک کی ان آیات کے بارے میں سوچا ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حافظ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پہ یہ توکل کرو۔ لیکن چلو اس کے لیے بھی چلو سیکورٹی کی بات ہوتی ہے، آپ اپنے گن مین ساتھ لے کے چلتے ہیں، ہر کوئی ساتھ لے کے چلتا ہے۔ لیکن میں شاید پاکستان کی اس پوری سیاسی صورتحال کے اوپر ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک خاتون ہیں جو کہ 1957 میں پیدا ہوئی تھیں سویڈن کے اندر، اور پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی بڑھتی 2001 اور 2 کے اندر اینا لنڈے یہ تھی، یہ ایک سویڈن کی وزیر بن گئی۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ وزیر بنی تو انہیں اچانک ایک ریفرینڈم ہو رہا تھا، اس سے پہلے یہ کسی شاپنگ سینٹر کے اندر شاپنگ کر رہی تھیں تو انہیں چاقو مار کے قتل کر دیا گیا۔ 1 سال سویڈن کی پارلیمنٹ کے اندر یہ بحث چلتی رہی کہ ہم اپنے وزراء کو سیکورٹی فراہم کریں، کیونکہ یہ ظاہر بات ہے عوامی نمائندے ہیں۔ اور 1 سال کی بحث کے بعد انہوں نے کہا سیاست میں آنا کسی کی مجبوری نہیں ہے، یہ شوق ہے فضل الرحمان صاحب آپ کا، پاکستان میں کسی نے آپ کو مجبور کر کے نہیں کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جس کو یہ وارا کھاتا ہے کہ وہ اس سیکورٹی کے مسائل کے اندر سیاست میں آئے، وہ آئے۔ پبلک ایکسچیکر، عوام کے پیسوں سے ان لوگوں کی سیکورٹی نہیں دی جا سکتی، عوام کے پیسے ان پر نہیں خرچ کیے جا سکتے۔ فضل الرحمان صاحب آپ کو کسی نے دعوت نامہ نہیں دیا تھا کہ آپ سیاست کے اندر آئیں، آپ خود اس میدان میں کودے۔ اور میں اس بات کی قطعاً اس وقت تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا کہ سیاست میں آنے کے بعد آپ نے کیا کچھ کیا اور کیا کچھ نہیں کیا۔ پاکستان میں اس وقت جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، پاکستان میں اس وقت جو صورتحال بن چکی ہوئی ہے، اس صورتحال سے میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوں۔ اور خوفزدہ اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے کسی بیرونی دشمن کا خوف ہے، میں خوفزدہ اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید باہر سے ہم پہ گدھ اور باہر سے ہم سے اور لوگ حملہ آور ہو جائیں گے، نہیں، ہم اندر سے اس عمارت کو توڑ رہے ہیں اور یہ عمارت اب گرتی جا رہی ہے۔ اس عمارت کا معاملہ یہ ہے کہ اب اس ملک کے رہنے والے لاتعداد افراد، بلکہ اگر میں کہوں کہ 99% افراد جو ہیں ان کا پاکستان کے ہر ادارے کے اوپر سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اوپر رول کرنے والے صرف اپنے لیے سوچتے ہیں، اس ملک کے اندر رول کرنے والے صرف اپنی ذاتی انا کے اوپر پورے ملک کو بھیڑ چڑھا سکتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کی وفاداریاں جو ہیں وہ اس ملک کے ساتھ وابستہ نہیں رہتی۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اس ملک کے اندر بددیانتی کیوں ہے، اس ملک کے اندر کرپشن کیوں ہے، اس ملک کے اندر لوگ وفاداری کا ثبوت نہیں دیتے۔ سوشیالوجی کے جو بنیادی اصول ہیں ان کے اندر وفاداری جو ہے وہ بنیادی طور پر ان سہولیات کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ کو آج ان امپلائمنٹ ہو، بے روزگاری ہو، تو آپ گھر میں اگر 4 پیسے ہیں تو آپ کی زندگی اچھی گزر جائے گی، ورنہ ریاست آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گی۔ اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ کے بھائی کے پاس، اپنی ماں کے پاس، آپ کی بیوی کے پاس، آپ کے خاوند کے پاس پیسے ہیں تو آپ جا کے اسپتال میں علاج کرا لیں گے، ورنہ آپ کی لاش سرکاری اسپتال سے آئے گی۔ آپ کو کہیں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو آپ کو ایس ایچ او آپ کے کپڑے اتار لے گا، وکیل آپ سے پیسے لے لے گا، ریاست آپ کی مدد کو نہیں آئے گی۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ پھر وفاداری جو ہے اس کا مرکز گھر بن جاتا ہے۔ پھر آپ مین ہول کا ڈھکن اٹھاتے ہیں تو گھر میں لے کے جاتے ہیں، اسٹریٹ لیمپ کا بلب چوری کرتے ہیں تو گھر میں لے کے جاتے ہیں، کیونکہ برے وقت کے اندر آپ کو اس گھر نے آپ کو تحفظ دینا ہوتا ہے۔ 75 سال سے ہم نے یہی کیا کہ ہم نے
ریاست کی اس ساری ذمہ داری کو قربان کر دیا۔ جس کے پاس جو زمین آئی اس نے اس کے پلاٹ بنا کر بیچے۔ اگر ریلوے کے پاس کوئی زمین تھی تو اس نے کہا کہ ہمارے جتنے بھی ملازمین ہیں ہم ان کو پلاٹ بنا کے بیچتے ہیں۔ انہوں نے ریلوے کی کالونیاں بنائیں۔ جس کے پاس پوسٹل کی تھی اس نے پوسٹل کی بنائی۔ اگر نیوی کے پاس کوئی زمین تھی اس نے بنائی۔ اگر کنٹونمنٹ کی کوئی زمینیں تھیں انہوں نے اس کی کالونیاں بنا کر اپنے لوگوں کو بیچیں۔ اگر کہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ریونیو کے لوگ تھے تو انہوں نے بنا کر بیچیں۔ صرف عوام رہ گئے جس کی نہ کالونی تھی، نہ کوئی عزت تھی، نہ کوئی چھت تھی، نہ کوئی مکان تھا، نہ کوئی مرتبہ تھا اور نہ کوئی حیثیت۔ یہ سب کچھ آج اس لیے یاد آ رہا ہے کہ آج پاکستان کے اندر ایک بنیادی اصول کی نفی کی گئی ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ سچے کی عزت ہونی چاہیے، سچا باوقار ہونا چاہیے، امانت دار کی عزت ہونی چاہیے، امانت دار باوقار ہونا چاہیے۔ جس ملک کی اعلیٰ ترین عدالت یہ فیصلہ کر دے کہ سچا اس وقت تک مجرم ہی نہیں ہے جب قانون کے اندر اس کی سزا تجویز نہ کی جائے، تو پھر اس قوم کا زوال بہت قریب ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔